السلام علیکم جی اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف سپر اسٹارز پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ امان توقیر, اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کی جو باتیں ہیں, ان کی جو سکسیس ہیں, میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ بیسکلی یونیورسٹی آف لاہور UOL کے ون آف دا ینگیسٹ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں اکنامکس کے. جی اکنامکس. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آج کل ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ یار پاکستان کی اکانومی کا کیا حال ہے, کیا ہوگا, فیوچر کیا ہے, کس طرح پاکستان اسٹرگل کر رہا ہے, مشکل وقت ہے. تو یہ باتیں بہت سی اکنامکس, یہ بہت ضروری باتیں ہیں. تو مزید ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے خود کیا, ان کو کیونکہ ظاہر ہم سے بہتر ہی پتہ ہوگا. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. لیٹس ویلکم آور گیسٹ سر غلام غوث. السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک سر. سب سے پہلے تو بتائیں ہاؤس لائف گوئنگ, زندگی کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے, سب کچھ بہترین چل رہا ہے. صحیح ہو گیا, کرم ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سر سب سے پہلے تو اپنا بتائیں چائلڈ ہوڈ کے بارے میں, کہ آپ کو شروع سے اکنامکس کا شوق تھا؟ بیسیکلی پاکستان کا ایشو وہی ہے جو عام طور پہ دنیا میں آپ جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھتے ہیں. بچے کو شروع سے ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے کس سائڈ پہ جانا ہے. لیکن میرے چونکہ خاندان میں زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے تو مجھے بھی اس کا زیادہ کوئی اندازہ نہیں تھا. لیکن جب میں نے میٹرک کی ود سائنس, تو پھر اس کے بعد مجھے کچھ دوست ملے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا, اور پھر میں اکنامکس میں آ گیا فرام فرسٹ ہماری جو FSC ہوتی ہے وہاں سے, اور اس کے بعد آج تک پھر میں نے اکنامکس کو نہیں چھوڑا. اچھا صحیح, یعنی کہ آپ کا اکنامکس سے شروع سے یہ ایک رشتہ ہے. بس تب سے میٹرک کے بعد سے اب تک اکنامکس ہی چل رہی. واہ واہ. تو سر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی ہماری آڈینس کو بتاتے چلیں. ایجوکیشن بیک گراؤنڈ میرا بیسیکلی میری جو میٹرک اور FSC اور BSc ہے, یہ تو میرے جو ہمارا آبائی شہر ہے سٹی سمندری, وہاں سے ہے. اس کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے MSc ان اکنامکس کی. الحمدللہ اس میں بھی میری اچھے نمبر تھے, پوزیشن تھی ماشاء اللہ. اس کے بعد پھر میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پائڈ جو ہے انسٹیٹیوٹ, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, جو کہ آپ کی منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا تھنک ٹینک ہے. بالکل. وہاں پر میری پھر MPhil میں ایڈمیشن ہو گیا, اور پھر وہیں سے میں نے MPhil ان فائنینشیل اکانومیٹکس اچھا فوکس تھا وہاں پہ. ویسے میرا جو MPhil تھا وہ اکانومیٹکس میں تھا, لیکن جو میری اسپیشلائزیشن تھی وہ فائنینشیل اکانومیٹکس میں تھی, جو کہ ریلیٹ کرتی تھی اسٹاک مارکیٹس کے ساتھ. اس کے بعد میں نے PhD ان اکانومیٹکس کی, جس کا کچھ پورشن فائنانس اور کچھ ٹائم سیریز اکانومیٹکس میں تھا. اچھا صحیح 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 صحیح. تو یعنی کہ آپ نے پائڈ سے PhD کی تھی؟ جی بالکل. تو سر کتنا ٹائم, کتنے اسپین میں آپ نے کیا تھا؟ بیسیکلی میری جو PhD ہے وہ اگر آپ کلیریکل ورک کو وہاں سے نکال دیں تو اراؤنڈ 3 ایئرس بنتی ہے. اچھا 3 سال. 3 سال. اوئے ہوئے ہوئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, سپروائزرز اچھے ملے, ماحول اچھا ملا, ایک کام کرنے والا انوائرمنٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میرا خیال ہے پائڈ میں سب سے کم وقت میں PhD کرنے والا اسٹوڈنٹ. ماشاء اللہ. سر آپ کو تو جیسے پتہ ہے کہ 3 سال میں PhD اپنی کمپلیٹ کرنا بڑی بات ہے. جی پاکستان میں یہ واقعی ایسا ہے. پاکستان کا آپ کو سسٹم کا اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے وہاں پہ تھوڑا سا ان چیزوں میں پرابلمز آتے ہیں, ہمارے کلیریکل ورک میں اور دوسری چیزوں میں, اور اسٹوڈنٹ کافی ہرڈلز فیل کرتے ہیں. جیسے میری فیلڈ اکانومیٹکس ہے, ڈیٹا کیلکولیشن پہ ہی چلے جائیں تو اسٹوڈنٹس کو بہت سارے پرابلم ہے فیلڈ میں, آن گراؤنڈ, اور آپ کو ڈیٹا ایکسٹریکشن میں آپ کی ایکسیس نہیں ہے ورلڈ وائڈ ڈیٹا سیٹس پہ, اور ان چیزوں میں اس لیے پرابلمس تو ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے میرے والے کام میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں اچھی ڈائریکشن ملی اور ہم ٹائملی اس میں سے لیں. ماشاء اللہ سر, یہ تو بہترین ہے. تو آپ کا ڈریمز آپ کے شروع سے یہی تھا کہ یار میں PhD کرنی ہے یا؟ یہ اگر میں آپ کو سچ بات بتاؤں, میرے میٹرک تک مجھے نہیں پتا تھا کہ PhD بھی کچھ ہوتی ہے. اچھا. ہمارے وہاں پہ جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ صرف 16 جماعتیں ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں بیچلرز, اور ابھی جو آپ BS سسٹم ہے 16 ایئر آف ایجوکیشن. صحیح بالکل. جب میں نے میٹرک کیا اس کے بعد پھر میری جب دوستوں سے ملاقات ہوئی تو پھر پتہ چلا اس سے آگے بھی ایجوکیشن ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آہستہ آہستہ پھر PhD کی طرف سفر شروع ہو گیا اور پورا ہو گیا. یعنی کہ سر آپ تو پھر ایکسپرٹ ہیں اکنامکس کے پورے. ہاں اللہ کا شکر ہے, اکانومی کو سمجھتے ہیں. ایکسپرٹ تو کبھی بھی انسان نہیں ہوتا فیلڈ میں, جتنا بندہ سمجھتا جائے تو اتنا. ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی تک سیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ
جب تک اس فیلڈ میں ہیں سیکھتے ہی رہیں گے, اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے انسان. بالکل سر ایسا ہی ہے. میں ویسے خود اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو اس پوڈ کاسٹ میں بھی کافی آپ سے چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. لیکن سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یوتھ, یعنی کہ یوتھ نہیں بلکہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں, بے شک وہ ورکنگ پاپولیشن جتنی بھی ہے 50-40 جتنی بھی ایج گروپ ہے, سر ایک ہی بات بندہ کرتا ہے کہ یار پاکستان کی جو اکانومی ہے, پاکستان کی اکانومی کا کیا بنے گا. تو آپ کے خیال سے جو پاکستان کی اکانومی ہے ابھی وہ کتنا ڈینجر زون میں ہے, یا ابھی ہم ٹھیک چل رہے ہیں باقی چیزوں کے ساتھ سیٹل ہو کے, تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال سے ہم ڈینجر زون میں تو ہیں, اور آنے والے 5-10 سال تک رہیں گے بھی. یہ کام ابھی کہنا کہ اس بات کو جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہہ دینا کہ جی ہم خطرے سے باہر ہیں, ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان ایک مطلب اس لحاظ سے آپ جس کو ڈیفالٹ والی سچویشن کریٹ کرنے کو, وہ نہیں ہے. وہ یقیناً پاکستان کے پاس بہت سارے اثاثے ہیں جن کے تھرو ہم ان سے نکل سکتے ہیں, ایسی بات نہیں. 1998 میں پاکستان کے پاس صرف $500 بلین ڈالرز تھے, $500 بلین. اچھا, پھر بھی پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا, اور اس میں بھی بہت ساری اسٹریٹجیز یوز کی گئی, جیسے کہ آپ کے جو کمرشل بینکس میں ڈالرز تھے انہیں سیل کیا گیا, اور بعد میں اس 6-7 ارب ڈالر کو یوز کیا گیا اور پاکستان نکل گیا. ابھی بھی سچویشن ہے, ہم ایسا نہیں ہے کہ, لیکن اصل میں ہم اس طرف تب جاتے ہیں جب سچویشن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. ابھی سچویشن کنٹرول ہو سکتی ہے, جیسے کہ آپ چائنا نے دیکھے انٹروین کیا ہے, بالکل آہستہ آہستہ امریکہ کے ساتھ آپ کے ریلیشن اچھے ہو رہے ہیں, تو IMF دوبارہ واپس آ گیا. اب اور بھی بہت ساری ایجنسیز آ رہی ہیں, آپ کو قرضہ مل جائے گا اور آپ وقتی ایک جو پرابلم ہے اس سے نکل جائیں گے. لیکن بینگ اے اکنامک اسٹوڈنٹ, میں ایک بات کو بار بار جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے, کب تک, آخر کب تک آپ قرضے لیتے رہیں گے؟ آخر ایک دن یہ آپ کے جیسے کہتے ہیں حلق تک ایک چیز آ جائے گی, پھر آپ کیا کریں گے؟ ابھی آپ نے سٹارٹ کیا ہوگا 1 بلین 2 بلین اینڈ سو آن, اب تک آپ کہاں تک چک لیں گے؟ اراؤنڈ 140. آپ اتنا پیسہ آپ کہاں سے دیں گے واپس؟ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. قرضے لے کے ڈیولپمنٹ کری جانا. اور ہاں ایک چیز ہوتی ہے جو کہ اہم ہے, وہ یہ کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی GDP کے ساتھ جو ریشو ہے قرضوں کی وہ نہ بڑھے. مطلب آپ کی GDP اگر زیادہ بڑھ رہی ہے تو قرضے بڑھ بھی رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں, آپ انہیں پے بیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی GDP اس نسبت سے نہیں بڑھ رہی اور آپ ایک نیگیٹو پوزیشن کریٹ کری جا رہے ہیں اور برڈن ڈیٹ ٹو GDP بڑھتا جا رہا ہے, وہ ایک خطرناک سچویشن ہے جو ابھی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اچھا, جیسے جاپان میں آپ دیکھیں ان کی ڈیٹ ٹو GDP ریشو اچھا خاصا ہے, لیکن ان کی GDP بہت زیادہ ہے, وہ اس کو مینٹین کر لیتے ہیں. یہ ایک چیز ہے, میرا خیال ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو سر باقی تو دیکھیں اکنامکس وہ کہتے ہیں نا ہائپوتھیٹیکل چیز ہے, اور کوئی آپ کا نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے, جیسے کرونا آیا, کووڈ-19 آیا, اس سے بھی ایک دم صرف پاکستانی, ایون بڑی بڑی جو کنٹریز ہیں US ٹائپ ہو گئی, جو پاورز ہیں, انہیں بھی بڑی مشکلات کا فیس ہے. تو ان سے تو کمپیریزن کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. لیکن اگر ہم دیکھیں اپنی جو باقی کنٹریز ہیں, جیسے بنگلہ دیش ہو گیا, افغانستان ہو گیا, جو ہماری طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, اگر ہم ان سے بھی اپنے کمپیریزن کریں تو پاکستان تھوڑا ان سے نیچے ہی نہیں ہے. بیسیکلی اگر آپ ان انڈیکیٹرز کی بیس پہ بات کر رہے ہیں, جیسے گروتھ ہے, ایکسچینج ریٹ ہے, ان چیزوں پہ, تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں اکنامکلی ہم تھوڑا سا نیچے چلے گئے ہیں. لیکن افغانستان سے تو نہیں, بہرحال ابھی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہاں بنگلہ دیش سے ہم کچھ ڈاؤن ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کا GDP اچھا ہے, پاکستان سے بہت ساری انڈسٹری وہاں شفٹ بھی ہوئی ہے اور اب وہ واپس آ رہی ہے. یہ چیزیں چل رہی ہیں, بس دونوں سائڈ پہ ہو رہا ہے ایسا. لیکن پاکستان اپنے اثاثوں کی وجہ سے, پاکستان اپنی جو ایک کسی بھی ملک کے پاس جو اس کے ایسٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے, ان کی بیس پہ پاکستان ان سے پیچھے نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, اگر ہم صرف اس چیز کو دیکھیں, پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے, ایسے ہی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, یہ کوئی ایک چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان کی. ایسا ہی ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان کے پاس جو جن کی بیس پہ پاکستان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان سے پیچھے ہے. ہاں اکنامکلی ہم ایک بیڈ سچویشن میں ہیں, اور اس سے نکلا جا سکتا ہے آنے والے 5-10 سال میں. آپ کو صرف ایک سسٹینیبل پالیسی چاہیے. صحیح. آپ ایک کوئی ایسی
पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऐसी जो गवर्नमेंट या इनका कोई कंबाइंड चीज बनती है जो कि 10 इयर्स और 15 इयर्स एक पॉलिसी को सस्टेन कर जाती है, तो हम इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। कायम रहें उस पॉलिसी। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये सर आपने बड़ी ज़रूरी बात की है, क्योंकि ये जो आपकी इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, तो ये इसी वजह से है क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स में भी बड़ी इंस्टेबिलिटी है, तो उस वजह से ज़ाहिर है फिर पॉलिसीज़ भी चेंज होती रहती हैं, तो वो एक आप इकनॉमिक स्टेबिलिटी कभी इस तरह अचीव नहीं कर सकते, ऐसा ही है। तो सर ये तो हो गया इसकी बात मुल्क की, ठीक है। उसके बाद एक कहते हैं जी पाकिस्तान का जो एक एसेट होता है वो होता है यूथ, और बीइंग एन HOD ऑफ यूनिवर्सिटी, तो आप के अंदर पता नहीं कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, तो आपके ख्याल से जो हमारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, तो वो आपके ख्याल से उनका जो लेवल है वो है कि वो आगे संभाल सकते हैं इस सिचुएशन को? मैं ये बात ना आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ जो अच्छा। मेरे टीचर ने मुझे बताई। अच्छा, हाँ। पॉइंट में मैं अपने एक हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर जाहिद असगर साहब, उनसे मैं बात कर रहा था कि हमारे डॉक्टर असद साहब हैं, इकोनॉमेटिक्स के बहुत बड़े गुरु जिसे आप कह सकते हैं, अच्छा। वो है और इंटरनेशनल फिगर है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उन्हें बड़ी इज्जत दी और पाकिस्तान के लिए वो बाइस फख्र है। उनके बारे में मैं एक दफा बात कर रहा था कि उनकी कंट्रीब्यूशन इस कौम के लिए लिटरेचर में क्या है। तो उन्होंने एक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, जो लोग इसको समझते होंगे वो मैं बता देता हूँ कि आप 100% एक चीज का शो करते हैं भी ये 100%। अब एक टीचर कह रहा है कि उन्होंने मुझे इस तरह समझाया कि हमने डॉक्टर असद जमान से सीखा। सपोज डॉक्टर असद जमान 75% थे इस पे, उनकी ग्रिप नॉलेज पे। हमने सीखा, हमारी 50% हुई। अब हमसे जो सीख रहे हैं उनकी इससे भी कम हो जाएगी और उनसे जो सीखेंगे वो उससे और भी कम हो जाएगी। और कम। ये ग्रेजुअली डाउन आया है। हुआ ये है कि हमारी जो बेसिक एजुकेशन है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ऊपर जब बच्चा जाए वो इंटेलेक्चुअल बच्चा कहलाए या उसके वो जो IQ लेवल है वो वाला बन जाए जो हम फॉरेन में बच्चों का देखते हैं। ये एक बेसिक एजुकेशन का प्रॉब्लम। इसीलिए आप देखें किसी भी दुनिया की बड़ी एजुकेशन सिस्टम में आप चले जाएं, वहां पे आप देखें सबसे ज्यादा जो बजट है वो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस पे लगता है। वजह वही ईयर्स होते हैं जहाँ पे आप बच्चों को उनका माइंड डेवलप कर देते हैं। हमारे यहाँ भी है, हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो आउटपुट आया नहीं, अनफॉर्चुनेट। अब यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे आते हैं, मैं अपने आप को कहूँ, मैंने 50 वाले से सीखा, 75 वाले से सीखा, मुझे भी 50 आता है और मैं कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला खैर फरमाए। आगे निकल जाना वो एफर्ट से एक दो इंसान हमेशा आगे निकल जाते हैं, लेकिन जनरल बात हो रही है। अब उसको देखें, अगर हम 50 वाले हैं, हम जब बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं तो बच्चे हमसे 30% भी लेना नहीं चाह रहे। वजह बच्चों की वो ट्रेनिंग नहीं है। बच्चों को स्कूल्स में दूसरी जगह एक जिसको आप रट्टा सिस्टम कह रहे हैं उससे बच्चा निकल रहा है। इंटेलेक्चुअल लेवल बच्चे का बिल्कुल रिड्यूस होता जा रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिड्यूस होती जा रही है। एक पेपर पे आपने पढ़ते जाना है और वो जिसे आप कहते हैं कि करते रहे माइंडलेस पैरट की तरह के आप करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और वो चीज समझ नहीं आ रही। ये सिचुएशन हम लोगों ने भी फेस की, लेकिन आप अच्छे इदारों में चले जाएं तो किसी हद तक आप इसे कवर कर लेते हैं। लेकिन जो लोग वहां नहीं जा पाते, अच्छे इदारों में नहीं जा पाते, उनका क्या है? प्रॉब्लम ये है असल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा है। अब तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी मेजर यूनिवर्सिटीज हैं उनकी भी रैंकिंग आप इंटरनेशनल देख लें, वो हो सकता है कुछ 2-4 अदारों की बेहतर हो, अदरवाइज आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आए तो वो इंतहाई गिरावट का शिकार है। हमें इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे सर, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आपकी सही बात है कि जो पाकिस्तान की यूथ है, जो यूथ होती है आपकी, वो फ्यूचर होता है। तो अगर आप अपना फ्यूचर ही नहीं डेवलप कर रहे तो यानी कि आप अपना यानी कि अगर आप यूथ को ही नहीं सेट कर रहे तो आपका फ्यूचर भी कैसे सेट होगा फिर? बिल्कुल सही। तो सर आपने जैसे बताया कि आप पाइड से आपने PhD की है जो कि इकोनॉमिक्स का थिंक टैंक है, तो उधर जो आपका एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपको तो PhD करना कोई आम बात तो नहीं है, तो उधर आपकी जो स्ट्रगल थी, उसके बाद वहाँ के कोई अच्छे किस्से जो आपको याद हो वो तो शेयर करें। हाँ, वहाँ पे मेरे तकरीबन 2013 से 2020 तक का टाइम गुजरा।
اچھا. جب میں نے اپنی MSc کمپلیٹ کی اس کے بعد میرا وہاں ایڈمیشن ہوا اور ہم وہاں پہ چلے گئے. ایک چیز جو مزیدار ہے میری زندگی میں وہ یہ ہے کہ مجھے شروع سے یونیورسٹی میں پڑھنے کا شوق تھا جو کہ میری MSc کی ایجوکیشن تک پورا نہیں ہو سکا. اچھا. اور مجھے اس کا بہت زیادہ تھا کہ اللہ کرے کبھی ایک ٹائم آئے کہ میں یونیورسٹی جاؤں اور اس یونیورسٹی میں جا کے میں پڑھوں اور وہاں کا ماحول دیکھوں اور اچھی چیزیں سیکھیں. اور یہ اللہ کا شکر ہے وہ ٹائم آیا. پھر میں یونیورسٹی میں پائڈ میں چلا گیا. پائڈ کو تو میں پرسنلی اس لیے نہیں کہ میرا وہ مدر انسٹیٹیوٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی چیزوں کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. اچھا. ہاں جی, وہ اتنی انہوں نے اس وقت جب ہم پڑھ رہے تھے تو پاکستان کے بیسٹ اکانومسٹ وہاں پہ تھے. بیسٹ کریم جسے کہتے ہیں وہ تھے. وہ لوگ جن کے بڑے بڑے نام تھے, زندگی کے بہت بڑے ایکسپیرینس تھے, فورن گریجویٹس تھے, وہ ہمیں پڑھاتے تھے. وہ چیزیں وہ جو ہم نے وہاں سے سیکھی وہ دوبارہ ہم نے کسی ادارے میں دیکھی بھی نہیں. اچھا. ایک ہوتا ہے بینگ اے ٹیچر, ہم وہ بھی پڑھانے سے قاصر ہیں جو ہم وہاں سے پڑھ کے آئے. تو یہ ایک چیز ہے. اور پائڈ میں تو پھر ہم نے پورے میرا 7-8 سال کا جو عرصہ گزرا اس میں بہت سارے واقعات ہوئے. پھر میں وہاں پہ اپنے جو ہماری اسٹوڈنٹ مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے اس کا ہیڈ بھی رہا. اچھا. میں نے پائڈ کے ہاسٹل کو بھی بڑا عرصہ وہاں پہ ایز اے ہیڈ کام کیا. واہ. ہماری جو میس تھا بوائز کا, اسٹوڈنٹ افیئر کمیٹی تھی, ان تمام چیزوں کو میں نے پھر وہاں پہ ان کا بھی ہیڈ رہا اور اس کو لے کے چلے. اور پائڈ کے ساتھ بچوں کے حوالے سے میں اکثر چلا جاتا تھا کسی نہ کسی ایشو پہ, اور بعض اوقات گرمی سردی بھی ہو جاتی تھی بات پہ, لیکن سب نے اچھا پیار دیا, بہت اچھا ٹائم گزرا. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ آج بھی جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم اس سے. تو سر آپ نے تو بات کی ہے پیار کی, اس سے مجھے یاد آیا کہ یہ تو آپ کی ہوگی ایجوکیشن سائڈ, تو پائڈ میں کبھی آپ کو محبت بھی ہوئی ہے کسی سے؟ اچھا, یہ کوشچن آپ نے بالکل مطلب خطرناک کر دی. یہ سچویشن تو ایسی ہے کہ اس کو بتایا جائے تو شاید کئی لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں, اور کئی کے شاید ایسی سچویشنز تو آتی رہتی ہیں آپ کی لائف میں. جب آپ کہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو افیکشنز تو لوگوں سے ہوتی رہتی ہیں. یقیناً ایسا چھوٹا موٹے معاملات تو ہوئے ہیں, لیکن سچویشن یہی تھی کہ ہم زیادہ اسٹڈی کی طرف ہمارا فوکس تھا, تو ہم ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑھے, ہم نے اسٹڈی پہ زیادہ, لیکن تھوڑا بہت تو پڑھے ہیں, تھوڑا بہت ضرور تھا. صحیح, ایسا چلتا رہتا ہے. کیونکہ یہ سر میں نے کویشچن اس لیے کیا تھا کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں جو HODs ہوتے ہیں, جو ٹیچرز ہوتے ہیں بڑے سینئر لیول پہ, وہ بڑے سخت سے ہوتے ہیں. لیکن ان کو بتانا چاہوں کہ یار جو آپ لوگ ہو وہ بھی وہ ہیں تھے ایک زمانے میں, اور وہ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے میں نے پوچھا تھا. تو سر یہ تو ہو گیا. تو لیکن سر اب بات جو ایک عام بندہ ہے پاکستانی, اس سے تو نہیں اتنا پتہ اکنامکس کے بارے میں. وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ یار مہنگائی ہو گئی ہے, اس کا سامنا کس طرح کریں. تو آپ کے خیال سے سر یہ جو مڈل کلاس اسٹریٹجی ہے, ان کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ اس مشکل وقت پہ یہ لوگ سروائیو کر لیں؟ مجھے ایک دفعہ میں پائڈ کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی, اینول جنرل میٹنگ جسے کہتے ہیں, AGM, وہ پاک چائنا سینٹر میں تھی. اور اس میں بہت سارے لوگ آئے اور اس پہ ایک بحث چھڑی ہوئی تھی بیزر انکم سپورٹ پروگرام. یہ ایک وہ چیز تھی جس کو لے کے بڑے لوگوں میں تھا کہ خاص طور پہ جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی کہ ہم پاورٹی کو کم کریں گے, ہم وہ بات تو یہ کر رہے تھے, لیکن جو اس کا ڈیولپر تھا ڈاکٹر کیسر بنگالی, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ اس کا آبجیکٹیو ہی نہیں تھا. اچھا, پاورٹی کو کم کرنا, غربت کو خاتمہ, یہ تو اس کا آبجیکٹیو ہی نہیں تھا. اس کا آبجیکٹیو تھا لوگوں کو سپورٹ کرنا. اس سپورٹ سے پاورٹی کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس سے غرض نہیں تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے پیرامیٹرز یہ ہیں تو پھر اس سے نکلے گا کیا؟ آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں پرسنلی اس چیز کے اگینسٹ ہوں. بینگ اکانومسٹ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, آپ اگلے کو انکم سپورٹ پروگرام پہ لگا دیا, اس کو 3,000 روپیہ منتھلی یا 3 ماہ بعد 2 ماہ بعد زیادہ دے دیتے ہیں, اس کا ڈبل دے دیتے ہیں. آپ جو بھی آپ کا ایک پیکج ہے آپ اسے یوز کریں. تو آپ لوگوں کو کیا بنا رہے ہیں کہ وہ آپ سے آ کے پیسے مانگ کے اور گزارا کرتے ہیں؟ آپ ان کے لیے کاروبار کیوں نہیں جنریٹ کرتے؟ آپ ان کے لیے مواقع کیوں نہیں بناتے؟
آپ اسمال اسکیل انڈسٹری کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کو کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ گاؤں گاؤں جائیں، شہر شہر جائیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنائیں، لوگوں کو سکل کریں. جب سکلڈ پرسن باہر جاتا ہے، پاکستان رہتا ہے کہیں پہ، وہ اپنی روزی خود کما سکتا ہے. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جو غریب ہے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دو؟ یہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ انہیں سپورٹ نہ کریں، آپ کریں جتنا مرضی سپورٹ، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو آپ سے 3 سال پہلے منتھلی لے رہا تھا وہ آج بھی لے رہا ہے. فرق کیا پڑا؟ اسے 3 سال پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا سکل سکھا کے اسے الیکٹریشین کا کورس کروا دیتے اس کے بچے کو، آج وہ اپنی الیکٹریشین کی دکان کھول کے بیٹھا ہوتا اور آپ سے مانگ نہ رہا ہوتا، اور آپ کا برڈن کم ہو جاتا. کب تک آپ اس میں پیسے ڈالتے رہیں گے؟ کبھی آپ 10 ارب ڈال رہے ہیں، کبھی آپ 20 ارب ڈال رہے ہیں، کبھی کتنے ڈال رہے ہیں، اس سے ہوگا کیا؟ یعنی بیسکلی اس سے گروتھ آپ کی نہیں ہوتی، وہ بس برڈن ہے، وہ ایک برڈن ہے. آپ برڈن ڈال رہے ہیں، قومی خزانے پہ ڈالتے رہے. لیکن ایک چیز جو ابھی موجودہ گورنمنٹ نے کی وہ تھا ہیلتھ کارڈ. ہم اس کی فیور میں ہیں، بہت اچھا انیشیٹو تھا. ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں تو ہے نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ اچھا ہے وہ برا. ہر ایک کا اپنا موٹیو ہے اور سارے پاکستانی ہیں اور سب کا موٹیو یہ ہے کہ پاکستان ترقی کرے. اپنی اپنی پالیسیز ہیں جن پہ بحث ہو سکتی ہے، کرٹیسزم ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کیا نکلے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے. بحث سے کچھ نہیں ہے. کنسٹرکٹیو چیز یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو روزگار دینا ہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ غربت ختم ہو جائے، آپ روزگار دیں. نوکیا کمپنی آپ کو موبائل کی یاد ہوگا. بالکل بالکل. نوکیا کمپنی کے موبائل جب بند ہو گئے، بالکل مطلب ان کی مارکیٹ کم ہوگی، اینڈرائڈ آ گیا، اس نے آ کے اس کو کور کر لیا، تو نوکیا کمپنی بند ہونے والی تھی. وہاں کے لوگوں نے اور ملازمین نے پیسے ڈال کے اسے دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کر دیا. اچھا. یہ ہوتا ہے کسی قوم کا ویژن، یہ ہوتا ہے لوگوں کا کردار اپنی قوم کو بنانے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ گورنمنٹ سے یہی توقع کرتے ہیں. گورنمنٹ اب آپ جتنا پیسہ آپ نے کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں لگانا ہے، اب آپ نے میٹرو بنائی، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میٹرو سے اتنے ہزار لوگ سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی گاڑیاں، وہ گاڑی پارکنگ میں لگاتے ہیں، میٹرو پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. آپ کا پبلک ٹرانسپورٹ کا برڈن تو ریڈیوس ہو گیا ہوگا، لیکن آپ جو اس پہ کاسٹ بیئر کر رہے ہیں وہ کون پوری کرے گا؟ ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں، آسائشیں قوموں کو تب دی جاتی ہیں جب آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہو. ایسا ہی ہے، بالکل. باہر سے مانگ مانگ کے لا کے قوم کو آسائشیں دینا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ سلو پوائزننگ ہے جو آپ اس قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ بڑا اچھا پوائنٹ تھا. بیسکلی اس سے ظاہر ہے بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے آپ کا. آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کا ریونیو اتنا نہیں ہے لیکن اسپینڈنگ بہت زیادہ ہے. تو اسی بات کو لے کے میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم کیا میجرز لے سکتے ہیں جس وجہ سے ہمارا جو اپنا اسپینڈنگ ہے، گورنمنٹ اسپینڈنگ، وہ تھوڑی ریڈیوس ہو، اور یعنی کہ جو ارننگ ہے وہ زیادہ ہو، تاکہ گورنمنٹ اپنے سے خرچے، نہ کہ باہر کے اداروں سے لے کے خرچے. میں آپ کے اس سوال پہ بعد میں آتا ہوں. میں پچھلے سوال کا ایک تھوڑا سا اور ایڈ کرتا ہوں. وہ یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مڈل کلاس طبقہ کیا کرے گا. بالکل. مڈل کلاس تو اب غربت کی لائن میں چلا گیا، اور جو غریب تھا وہ بہت غریب ہو گیا. بالکل ایسا. اب پاورٹی، جو غربت ہے نا، وہ 2 طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک ہوتی ہے ایبسلیوٹ اور ایک ہوتی ہے ریلیٹیو. میں سمجھتا ہوں ایبسلیوٹ پاورٹی تو ویسے ہی بہت کم ہوگی. اب ریلیٹیو پاورٹی ہے، کسی کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس کے مقابلے میں تھوڑے غریب ہیں. یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی کی ایکسیس نہیں ہے، اس کو ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کریں. اب ہر طرح سے جب چیزیں آپ کے بالکل آپ ایک دائرے میں پھنس جاتے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس سے آپ کر کیا سکتے ہیں؟ کرنا یہ ہے، آپ اپنی سیونگز پہ توجہ دیں. صحیح. آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنے کاروبار میں تھوڑی سی انوویشن لانے کی کوشش کریں. اپنی سکلز کو امپروو کر لیں. اب ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے، وہ ساری زندگی مزدوری کیوں کری جا رہا ہے؟ اور بہت سارے ہمارے پاس ٹیپٹا کے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں سے آپ جا کے سکل سیکھ سکتے ہو. وہاں سے آپ سکل سیکھ لیں کوئی. آپ اصل میں ہمیں ویژن بھی دینا ہے لوگوں کو.
تاکہ وہ اپنا روزی خود کما سکے. اور یہ جو اننیسیسری چیزوں کو, اب دوسری بات ہے, آپ اپنا کوشچن ذرا پلیز ریپیٹ کریں. جی یہی تھا میرا کہ آپ نے پہلے بات کی تھی بجٹ ڈیفیسٹ کہ جو گورنمنٹ ہے وہ دوسروں سے پیسہ لے کے یہ چیزیں پوری کر رہی ہے. تو یہی میرا سوال تھا کہ ہم کس طرح کوئی میئرز لیں کہ یار یہ ہم باہر سے نہ لیں, ہم خود ہی پیسہ جنریٹ کریں اور پیسہ جو خام خواہ کی جگہوں پہ وہاں نہ خرچیں بلکہ جو ضروری چیزیں ہیں ادھر خرچیں. یہ چیز بڑی اہم ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے ملک میں جو چیزیں غیر ضروری ہیں نا, ان کے اخراجات کافی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے میجر ہیں, لیکن ہیں, کافی ہیں. بالکل. مگر آپ دیکھیں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لوگ جو ہیں ان پہ برڈن پڑ رہا ہے, آپ کا ڈالر نیچے جا رہا ہے, تو آج کل کی, میں یونیورسٹی کا ایک ٹیچر ہوں, میں دیکھتا ہوں ہر بچے کے پاس آئی فون ہے. 5 لاکھ روپے کا, 6 لاکھ روپے کا, 5.5 لاکھ کا ایک 14 جو اس کا ورژن ہے وہ پڑتا ہے. بالکل. وہ چھوٹے چھوٹے بچے پکڑی پھرے, بی ایس کے بچے ہیں, ایم فل پی ایچ ڈی ان کے پاس ہیں. وہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے ملک میں تو نہیں مر رہا. اتنی بڑی تعداد آپ کے ملک میں وہ آ رہی ہے, آپ کچھ ڈالر میں پے کر رہے ہیں تو آ رہی ہے. بالکل. اس کی کیا ضرورت ہے اتنی بڑی؟ آپ کیوں اسے پروموٹ کر رہے ہیں؟ ہاں آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں, کریں, پرائس کو سیلنگ پرائس پہ لے کے جائیں. ٹیرف آپ کی سیلنگ ٹیرف بینچ مارک پہ ہونے چاہیے, تاکہ یہ چیزیں صرف وہی لوگوں کے لیے رہیں جو اس کو خرید سکتے ہیں. بقایا جنرل پبلک کے لیے اس کو ریسٹرکٹ کریں تاکہ آپ کا برڈن کم ہو. بالکل. اب آپ دیکھیں سگریٹ ہے, میں سگریٹ پینے والوں کو غلط نہیں کہہ رہا, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ پیئیں, لیکن یہ ایک نشہ ہی ہے, ایک ڈرگ ہی ہے نا جو یوز ہو رہا ہے. بالکل ایسا. آپ اس پہ پرائسز بڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے اس سے, لیکن جیسے جیسے یہ ریڈیوس ہوتا ہے اس سے برڈن بھی آپ کا ریڈیوس ہوتا ہے. بہت ساری آپ سگریٹ باہر سے منگواتے ہیں, اچھی کوالٹی کا تمباکو منگوانے کے لیے آپ سگریٹ جو ہے اس میں وہ اچھی کوالٹی کا وہ باہر سے آتا ہے, تو اس کا بھی پیسہ ہے. اب ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پاکستان میں یہ آپ کے کتے اور بلیوں کی خوراک باہر سے آتی ہے. اچھا. طوطوں کی خوراک باہر سے آتی ہے, طوطے باہر سے منگوائے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس ملک کو کتوں کے بسکٹس کی زیادہ ضرورت ہے یا غریب کی روٹی کی؟ غریب کی روٹی. بالکل. کتے کا بسکٹ باہر سے آ رہا ہے, غریب یہاں روٹی کھانے سے ترس رہا ہے جس کا ملک خود گندم میں خود کفیل ہے. وجہ کیا ہے؟ پریورٹیز ڈیفرنٹ. آپ کیوں نہیں ریسٹرکٹ کرتے؟ گھر میں طوطے رکھنا, میں نے بھی رکھے ہوئے ہیں, میں انہیں باجرہ ڈالتا ہوں, لیکن میں کئی دفعہ سوچتا ہوں میں انہیں چھوڑ کے کسی غریب کو یہ پیسے دے دیا کروں منتھلی. لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ وہ طوطے جو ہیں وہ اڑ نہیں سکتے, وہ اس طرح وہ کیج میں ہیں, وہ ہوم بریڈ ہے, تو اس وجہ سے میں نے انہیں, لیکن ان کو ایک چیز سوچنے والی, میرے پاس تو بہت چھوٹی سی کوانٹٹی ہے نا, لوگوں نے تو بڑے بڑے پیرٹس جو 7-7 لاکھ 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ کے 20-20 لاکھ کے پیرٹس آتے ہیں وہ منگوا کے رکھے ہوئے ہیں, اور ان کی اتنی مہنگی خوراک ہے, وہ ان کے بسکٹس باہر سے آتے ہیں, ان کی خوراک باہر سے آتی ہے, ان کی ویکسینز باہر سے آتی ہے, کتوں کے شیمپو باہر سے آ رہے ہیں. آپ جتنی کتوں کی خوراک ڈال رہے ہیں زیادہ تر چائنا سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ پریورٹیز ہمارے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے, ہمیں بینگ اے قوم سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کو ٹویوٹا کی سب سے مہنگی گاڑی جیسے لانچ ہوگی پاکستان میں آ جائے گی, ہم یہ نہیں کہتے آپ نہ خریدیں, ضرور خریدیں, لیکن آپ گورنمنٹ اس چیز کو انشور کرے کہ اس کا برڈن کتنا ہے آپ کی اکانومی. یہ جو آپ کا ڈیفیسٹ ہے نا, جو آپ کو بجٹ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے, اس میں یہ تمام عوامل مل کے ایک میجر کنٹریبیوشن دیتے ہیں. ہاں دیکھنے کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن جب اسے آپ ایکیومولیٹ کرتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے نہیں یہ تو بہت بڑا ایک برڈن ہے. اسی طرح اور بہت ساری فارماسیوٹیکل ہے, فارماسیوٹیکل آپ کو اتنا مہنگا وہ آپ کو چیزیں میڈیسن دیتی ہے. آپ کیوں نہیں اپنے ملک کے اندر, آپ کے پاس اتنی انڈسٹری ہے, آپ کیوں نہیں اس کے سبسٹیٹیوٹ تیار کرتے؟ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کیوں نہیں پاکستان میں ہو سکتے؟ آپ میڈ ان پاکستان کی کیوں نہیں بات کرتے؟ انڈیا نے تو میڈ ان انڈیا کیا, اور آج دیکھ لیں وہ کہاں پہ ہے. ان کی سب سے آٹو موبائل سب سے زیادہ وہ بنا رہا ہے, موبائل ایپل وہاں پہ چلا گیا.
बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे चली गई। वो वजह, वो मेड इन इंडिया पे वर्क कर रहे हैं, आप मेड इन पाकिस्तान पे क्यों नहीं वर्क करते? मसला ये है ऐसा ही। और ये बिल्कुल आपने सही बात की है। और क्योंकि साथ साथ हमारी चूँकि करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है, उस वजह से प्राइसेस हैं इनकी दवाइयों की ये बड़ी महंगी हो रही है। और यकीन करें मैं ख़ुद कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यार पहले दिन में 2 खाते थे, वो 1 पे आ गए हैं कि यार हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये बड़ा एक मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे। ऐसा ही है। मैं आपको इंडिया की एक एग्जांपल दे दूं, तो मैंने एक अखबार में पढ़ा, अब मुझे एग्जैक्टली वो अखबार का नाम और डेट याद नहीं, कि एक मेडिसिन थी जो बाहर से मंगवाई जाती थी उनके पास, वो एक इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन पे वो हेपेटाइटिस का इंजेक्शन था। अच्छा। मेरा जहां तक ख्याल, उस इंजेक्शन को पेटेंट्स मिले हुए थे, वो पेटेंट्स लेके उस कंपनी ने यहाँ पे इंडिया में शुरू किया और उसका किसी ने सब्स्टिट्यूट बना के वो जितनी भी उसकी प्राइस थी बहुत ही लेस प्राइस में वो इंडिया में शुरू कर दी। अच्छा। और वो केस चला गया अदालत में, तो अदालत ने जो उस पे कमेंट्स दिए जज ने, वो ये थे, क्या हम आपके पेटेंट्स के पीछे अपने लोगों को मरने दें? ओए 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 ओए। मतलब वो लोग इस चीज को समझते हैं कि यार ठीक है, पेटेंट्स राइट भी बहुत एक चीज है अहम जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से कंपनीज बार नहीं भी आती, लेकिन अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट है, आप बना सकते हैं, तो फिर इस तरह के डिसीजन लेने में भी कोई कबाहत नहीं है। क्यों? आपने आखिरकार अपनी इकोनॉमी को चलाना। हर चीज अगर आप असूलों पे चलाएंगे ना, जैसे जो इकोनॉमी के असूल है, आप उसी पे डटे रहेंगे कि हमने इधर नहीं होना, हमने उधर नहीं होना, हमने इसी मॉडल को फॉलो करना है, हमने ये करना है, तो फिर रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा है। हम अपनी ऑडियंस को साथ साथ ये बताते जाएं कि जो डॉक्टर गुलाम गौस साहब हैं, इन्होंने बहुत मशहूर पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स और मिनिस्टर्स के साथ काम भी किया हुआ है और इवन कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब के साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने एक अपनी इकोनॉमिक्स की थ्योरी निकाली थी जो कि गॉस इक्वेशन के नाम थी, जो कि इकोनोमेटिक्स में थी। ठीक है, वैसे तो मैथ सर बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो आप बेहतर है कि खुद ही बताएं कि वो क्या आपकी। मैथ्स वाकई एक मुश्किल सब्जेक्ट है, और मैं बड़ी दफ़ा डिबेट्स में बड़ी बड़ी जगह जहाँ पे जाता हूँ दोस्तों के साथ डिस्कशन में या डिफरेंट फोरम्स पे, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जो कौमें तरक्की करती है ना, उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से ही मैथ बहुत अच्छा सिखाया। अच्छा। जिस कौम की मैथमेटिकल स्किल्स नहीं है ना, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। आप देख लें, अपने बड़े मुसलमान जितने बड़े साइंसदान थे, उन्होंने जनाबे वाला मैथ ही सीखा, मैथ भी सारा कुछ किया। बाद साइंसदानों ने तो लिख के लगाया हुआ था, जिसको ज्योमेट्री नहीं आती वो मेरी लैब में दाखिल ना हो। अच्छा। यहाँ तक ये बातें हुई हैं। हम लोगों ने उस चीज को छोड़ दिया। आज हमारे बच्चे इस मैथमेटिक्स से तो वैसे ही बहुत खौफ करते हैं। तो ये जो इकोनॉमेटिक्स है, बेसिकली मैं इसकी तरफ आता हूँ, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, स्टैट्स, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। आप स्टैट्स के टूल्स लेते हैं, डेरिवेशन मैथ से ली, और फिर इकोनॉमिक थ्योरी अप्लाई की, तो ये इकोनॉमेटिक्स है। सही। अब मेरा जो काम है वो बेसिकली 100 साल और 150 साल के लिटरेचर पे बेस करता है। हमने इतने लंबे लिटरेचर को रीड आउट किया। मेरे सुपरवाइजर थे डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब और डॉक्टर सऊद अहमद खान साहब पाइड से, लेकिन मेरे मेंटोर जो थे इस सारे काम में, जो इसको ऊपर से सुपरवाइज कर रहे थे, वो डॉक्टर असद जमान थे, वाइस चांसलर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक। अब वो पाइड में डॉक्टर नदीमुल्लाह कादरी, उस वक्त हमारे दौर में वो वाइस चांसलर। सही सही। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस आइडिया को, और फिर हम इस आइडिया को लेके चले। अब मेरा काम क्या है? बेसिकली काम ये है कि आपको पता है इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स के, इनको पता है जो सॉफ्टवेयर्स हैं, खास तौर पे आप एक्सेल ले लें, ईव्यूज ले लें, स्टेटा ले लें, और बहुत सारे अब पाइथन और मैटलैब, ऑक्समैट्रिक्स एंड बहुत सारे ये सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर्स का काम है, आप इनको डेटा देते हैं, ये उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और आपको आउटपुट देते हैं। जैसे कहते हैं इनपुट दी और आउटपुट आपको मिल गई। अब इशू ये है, एक सॉफ्टवेयर को क्या पता ये 2 इकोनॉमिक सीरीज का आपस में कोई लिंक है या नहीं, उसको तो कोई इल्म नहीं है। वो तो दोनों को रिग्रेस करेगा और आपको रिजल्ट दे देगा। ऐसा ही। वो कोरिलेशन हो, वो रिग्रेशन हो, या कुछ भी हो, वो दोनों का लिंक आपको बता देगा है या नहीं।
اب اس بات کو کون کنفرم کرے گا کہ یہ ریلیشن جو بنا ہے یہ صحیح ریلیشن ہے یا غلط ہے؟ اس کے لیے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی اکانومیٹکس کے اندر، کولز کمیشن کے بعد سے، اور پھر یونٹ روٹ اور کو انٹیگریشن تھیری، جو آپ کے پاس ایک ہوتا ہے شارٹ رن پیریڈ، ایک لانگ رن پیریڈ. تو یہ شارٹ رن لانگ رن پیریڈس کے لیے کو انٹیگریشن وغیرہ کی طرف ہم جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کو اگر آپ فوکس کر کے دیکھیں تو ان تمام چیزوں سے نکلتا کیا ہے کہ ہم کسی بھی ایک اکنامک ویریبل کی دوسرے اکنامک ویریبل کے ساتھ ایسوسیشن کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایسوسیشن ہی غلط نکل آئے تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اب ہر دفعہ جب آپ اکنامک ماڈل کوئی بھی رن کریں اکانومیٹکس میں تو اس کے اندر 5% ایرر جو ہے وہ ایڈ اپ ہوتا ہے، بالکل، جس کو ہم کہتے ہیں لیول آف سگنیفیکینس. اکنامکس کے بچے اس کو سمجھتے ہیں، اسٹیٹس میں بھی ہم نے پڑھا لیول آف سگنیفیکینس. تو اس کا مطلب ہے ایک پروسیس میں جتنی دفعہ آپ نے اس کو سٹیپ سے گزارا ہر دفعہ 5% ایڈ کرتے جائیں، چونکہ کیومولیٹیولی 5% ایڈ نہیں ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ پورشن ایڈ ہوتا جاتا ہے تو ایرر بڑھ جاتے. تو جتنے بھی ابھی تک اکانومیٹکس کے ٹولز ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے تھے، وہ تھریٹیکل ہوں وہ اے تھریٹیکل ہوں، وہ سارے ہی اس چیز پہ ان کی جو وہ تھوڑا تھوڑا لیک کرتے ہیں کہ ان میں جو غلط رزلٹس دینے کی ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہے. پھر ہم نے اس پہ کام کیا کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، تب غوث ایکویشن مارز وجود میں آئی. اور پھر ہم نے 100 سال کے 150 سال کے لٹریچر کو پڑھنے کے بعد پھر ہم نے اس پہ ایک اپنا تھاٹ جو تھی وہ لوگوں کو بتائی، اس میں لٹریچر میں انٹروڈیوس کروائی. چیز ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں، لیکن اس پہ کام کسی نے نہیں کیا، اس کو سوچا کسی نے نہیں بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور ہم نے وہی کام کیا. اب ایک چیز ہے آپ 6 سٹیپ میں کر رہے ہیں، آپ کی جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں وہ 5-6 سٹیپس پہ بیس کرتی ہیں، لیکن ہمارے والا ماڈل صرف ایک سٹیپ پہ بیس کرتا ہے، اور وہ اس کی پاور ہے، جو اس کی ڈیٹیکشن ہے، وہ سارا کچھ وہ ان سے زیادہ تھا. تو الحمدللہ ہمیں اس پہ کافی اپریسیشن بھی ملی، اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ ڈسکس بھی کیا گیا. میں نے بھی بہت سارے انٹرنیشنل فورمز پہ اس کو ڈسکس کیا ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ریسنٹ مجھے ملیشیا کی یونیورسٹی سنوی یونیورسٹی سے جاب بھی آفر ہوئی، اور وہاں پہ بھی غوث ایکویشن کی ڈسکشن ہوئی. اچھا. اور اس پہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا، اور کچھ انہوں نے چیزیں فیوچر کے بارے میں بھی پوچھے. تو یہ چیزیں ہیں. اب ہم پاکستان میں اتنی کنٹریبیوشن اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ خیال ہے، ہم اس پہ ابھی ایک بک بھی لکھ رہے ہیں اور اس کام کو تھوڑا ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس پہ کام کریں تو یقیناً یہ ایک وہ کام ہے جو ایک جسے آپ کہتے ہیں پاتھ بریکنگ کام، یہ وہ ہے جو ان فیوچر بہت ہی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن دے گا. بالکل سر، یہی آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے یہی پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو باقی سر اس کا جو ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال سے جو ایکسچینج ریٹ ہے، جو پاکستان کی کرنسی ویلیو ہے، وہ کافی ڈپریشیٹ ہو گئی ہے. اس وجہ سے ہر چیز، بجلی ہو گئی ابھی جیسے 7 روپے پر یونٹ پھر مہنگی کی ہے، پیٹرول پرائسز ہو گئیں، آئل پرائسز ہو گئیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ایون آپ کی امپورٹس ہو گئیں، اس پہ برڈن کافی زیادہ آتا ہے. تو آپ کے خیال سے یہ ایک ون آف دا میجر فیکٹرز ہے جو اس پہ پلے کرتا ہے، اور اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے؟ میرا خیال ہے جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ بات کریں تو ایکسچینج ریٹ ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو وہاں پہ مار دیتی ہے. یا تو وہ آپ کو سپورٹ کرے گی یا آپ کو ڈبوئے گی. اور ہم جو انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پہ ہمیشہ ہی ایکسچینج ریٹ ایک میجر رول پلے کرتا ہے. اسی وجہ سے اس پہ بہت ساری تھیریز ہیں، جس میں سب سے زیادہ مشہور تھیری ہے پرچیزنگ پاور پیرٹی، وہ دیکھ لیں. اور ایکسچینج ریٹ کے خود سے بہت سارے ماڈل ہیں. تو وہ چیزیں ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں، اور اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ میری ایزمپشن ہے، نہیں، یہ اوور دا ایئرز آبزرو ہو چکا ہے کہ یہ اصل مسئلہ ایکسچینج ریٹ کا انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے. اب آتے ہیں کہ یہ ڈیپریسیشن وجہ کیا بنی. مجھے یاد ہے جب ایس ڈی پی آئی پہ ایک چھوٹا سا ان کا سیمینار تھا، جب اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ آپ
डार साहब ने इस एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली रोका हुआ है 100 रुपए के अराउंड, तो इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम इस पे पैसा डाल के मार्केट में इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हम इसे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे? तब बहुत सारे लोगों की ये सजेशन थी कि एक्सचेंज रेट को खुला छोड़ दिया जाए, मार्केट फोर्सेस इसे सेट करें जहां पर भी ये सेट हो जाए। तब तक की प्रेडिक्शन उस जो सेमिनार था उसमें ये थी कि ये 122 से 125 130 इसके अराउंड जाएगा। अच्छा। लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, बाद में कर्जों की डेट सर्विसिंग का मसला और दूसरे मसाइल, उसकी वजह से फिर यकदम इसको पर लग गए और ये चीज ज्यादा से ज्यादा फिर ऊपर निकलती गई, हाथ फिर नहीं आई हमारे हाथ आई। और अभी तक कोशिश कर रहे हैं, डार साहब ने बड़ी दफा दावे किए, लेकिन वो चीज नहीं बनी अभी तक भी। अभी भी कभी 280 पे आ जाता है, कभी 300, कभी फिर वहीं पे घूमने जा रहे हैं। और जो दावे थे कि हम इसको 200 पे ले आएंगे, हम ये करेंगे, वैसी कोई चीज अभी नजर नहीं आ। हाँ, ये हो कब सकता है? हो ये तब सकता है कि आप अपने इंपोर्ट्स को एट सम एक्सटेंट कंट्रोल करें। ठीक है, जो बहुत जरूरी है जरूर मंगवाएं, कौमें ऐसे चलती हैं आजकल, आपकी ओपन इकोनॉमी है, ये कौन सा क्लोज्ड इकोनॉमी है जहाँ पे आप बाहर से लेना कुछ नहीं, जरूर मंगवाएं जो, लेकिन जो बहुत जरूरी है, जरूरियात के हिसाब से। जो गैर जरूरी है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कुत्ते बिल्लियों की खुराक है, ये वो, ये पाकिस्तान में भी बन सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपके कुत्ते की खुराक बाहर से ही आनी चाहिए, तो वो फिर एक अलग चीज है, तो फिर चल गया। और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप देखें बहुत सारे और जो गैर जरूरी अखराजात इस इकोनॉमी में होते रहते हैं। मैंने अभी कुछ कहा, कुछ प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं होते, कुछ की प्रोडक्टिविटी पे सवाल उठता है, जैसे ओरी ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन 500 अरब एक जगह लगाया, 500 अरब एक जगह लगाया, 700 अरब एक जगह लगाया। आप मुझे बताएं, ये आपने 2000 अरब रुपए लगा दिया, इससे आप कमा क्या रहे हैं? ये 2000 अरब आप जनाबे वाला अपनी स्टील मिल पे लगा देते जो कराची में है, कई हजार लोगों को रोजगार मिलता, आपकी इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करती है अच्छा खासा। अभी आप देखें, आप लोहा लाते हैं गडानी शिप ब्रेकिंग से, वहां से लोहा इजीली वहां पे पहुंच जाता है, जो आपकी स्टील मिल है, तो वहां पे उसका लोहा बनाए और जनाबे वाला डिफरेंट चीजें बनाए और लोग वहां से उस स्टील इंडस्ट्री को उठाएं। आप क्यों नहीं उस पर फोकस कर रहे? क्यों उसे कर्जों में? लेकिन मेट्रो चलानी है अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, और ट्रेन चलानी है, वो फायदा होता है। मैं ये बात नहीं कहता कि लोग सफर नहीं करते, ठीक है, लोग सफर करते हैं, एसी लगा होता है, 27-28 किलोमीटर है, आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, एसी में सफर कर रहे हैं, 40 रुपए 60 रुपए की टिकट है, ठीक है। लेकिन आप ईमानदारी से सोचे, क्या ये 60 रुपए में वारा खाता है? आप नहीं खा रहा। लेकिन हमने चूंकि दिखाना है कि हम ऐसे काम करते हैं, तो ठीक है, आप दिखाएं, सफेद हाथी आपने इस कौम को दिए हुए, आप उस पर खर्च करते रहे जितना करना है। आप खुद देखें, अगर ये 2000 अरब और उसके बाद और ट्रेन के लहदा, इसको आप 2000, 2500, 3000 अरब रुपए को लगाएं जरा इंडस्ट्री में, देखें कैसे तकदीर बदलती है इस मुल्क। मसला सिर्फ ये है, एक्सचेंज रेट में भी अब ये जितना पैसा है ये बाहर से आया है, इन्होंने खुद से नहीं लगाया। अब आप उसको वापस करेंगे, पे करेंगे, सारा कुछ करेंगे, इंटरेस्ट लग जाएगा, सारी चीजें होंगी, एक खास पीरियड के बाद आपने उसे वापस करना ही है ना। अगर पहले नहीं था तो बाद में आपके वो तकाजे करेंगे, आप फिर बाहर से कर्जा लेंगे उसको पे करने के लिए। जब बाहर से कर्जा लेके उसको पे करेंगे तो उस पर तो लग गया ना आपका डेट सर्विसिंग, उसका क्या करेंगे? तो मसला ये है, हमें लॉन्ग टर्म में सोचना है, हमें कौन सी चीजें फायदा दे सकती हैं और कौन सी नहीं दे सकती। जो नहीं दे सकती, खुदारा अपने मोटिव्स के लिए, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए इस कौम पे ना थोपे, वो चीजें लाएं जो इस कौम को फायदा दें। अब एक्सचेंज रेट में मैं बिल्कुल वही बात कर, अगर आप इंपोर्ट्स को कंट्रोल करें, दूसरी बात है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें। अब देखें, अभी पिछले साल का या उससे पिछले साल का ये फिगर है कि जितना सऊदी अरेबिया अपना ऑयल बेच के पैसा कमाता है, उससे ज्यादा इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी बेच के पैसा कमा रहा है। अब देखिए, एक कंट्री इनरिच है विद ऑयल प्रोडक्शन और दूसरी उसने बिल्ड किया है खुद को,
वहां पे तो टेक्नोलॉजी का वैसे ही थी जैसे पार्टीशन के वक्त दोनों तरफ थे, वो थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि मेजर हिस्सा उनके पास चला गया और इंडस्ट्री उनके पास, लेकिन प्रायोरिटीज तो हैं। बिल्कुल। आज उनकी जो है वो कहाँ पे जा रही है, आईटी सर्विसिंग ऐसे ही हो नंबर 1 पे है। हम पहले हम कम्पीट करते थे उनसे, क्या पाकिस्तान इंडिया, अब तो वो हमारा तो कंपैरिजन है ही नहीं, वो टॉप 5 कंट्रीज में पहुंच गया है जो टोटल ग्लोबल जीडीपी में अपना शेयर करती हैं। ऐसे ही है, वो तो ऊपर चला गया, वो तो बात कुछ और है, यूके को दूसरी चीजों को बुछाड़ रहा है उनको। ऐसा ही। अब बात सिर्फ ये समझने वाली है कि हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे बच्चे कितने हैं जो फ्रीलांसिंग से 2-2 4-4 लाख रुपए अभी भी कमा रहे हैं, बिल्कुल। हम क्यों नहीं कमा सकते? हम उन्हें क्यों नहीं बकायदा कोर्सेज देते? अमेज़न से कितना पैसा कमा रहे हैं इंडिया। हमारे मुल्क में अगर कुछ लोग हैं जो उसके साथ गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप रिस्ट्रिक्ट करें और लोगों को इसकी आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पे फैसिलिटेट करें, टेक्नोलॉजी की सर्विसिंग को बढ़ाएं। आपके पास बहुत, आप देखें टेक्नोलॉजी की सर्विसिंग का मसला है। अब बाद लोग बाहर की इंडस्ट्रीज यहाँ पे अपने कॉल सेंटर बनाए, आपके बच्चे वहां पे काम कर ही रहे हैं, उनके कॉल सेंटर चला रहे हैं, पैसा वो कमा रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन आपका रोजगार तो लगा है ना। बिल्कुल। आप क्यों नहीं इस चीज को प्रमोट करते नेशनल लेवल पे? गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट में आती? बिल्कुल, यानी बिजनेसेस सेट करें ताकि रोजगार, आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा। मैं तो कहता हूँ आईटी का दौर है, हमें चाहिए कि हम हर फील्ड में आईटी को इंट्रोड्यूस करवा। बिल्कुल। हमारी इकोनॉमिक्स में देख ले, आईटी का अभी तक यूज नहीं हो रहा। हम वो लोग हैं जिन्होंने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज डालने की बात की है अपनी यूनिवर्सिटी से, और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। हम ये सोच रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जोड़ें इकोनॉमिक्स के साथ, दौर है आगे साइंस का। बिल्कुल ऐसा। हमारे तो ये अगर आप देखें बहुत सारे बच्चों के पास तो टेक्नोलॉजी की एक्सेस भी नहीं, लेकिन टैलेंट है, तो इन चीजों को हमें सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। वहां से हम जब अपनी सर्विसिंग को बढ़ाएंगे, ठीक है आप दूसरी चीजों पे एक्सपोर्ट पे काम करें, अपनी गारमेंट्स पे काम करें, ये एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाएं, लेकिन अभी आपकी जो जीडीपी है उसमें मेजर शेयर आपकी सर्विसिंग सेक्टर का, सर्विसिंग, तो आप उसको और बढ़ाएं। अराउंड 60% आपके शेयर है सर्विसिंग सेक्टर का। अच्छा। कभी जो हमारी नाम निहाद एग्रीकल्चर हम कहते थे बैकबोन है, ठीक है वो बैकबोन है, लेकिन अब जीडीपी में वो बैकबोन नहीं रही। तो हमें इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। ये सारी चीजें हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी, बेहतर हो जाएगा हालात। ये सर बढ़िया, एक मुझे एक ज़रूरी क्वेश्चन याद आया है। अभी 3-4 महीने पहले एक अफवाह फैली थी, पता नहीं अपोजिशन पार्टी की तरफ से थी या क्या थी, एक खबर आई थी बड़ी मशहूर हुई थी, और यानी कि उसका भी क्लियर किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात आई थी डेफिसिट कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया आपका, ठीक है। अब इसमें काफ़ी ना डिफरेंट, यानी कि जब मैं अपनी क्लासेस होता हूँ तो मेरे टीचर्स वहाँ उनकी मैं गुफ्तगू में ना शामिल हो जाता हूँ, तो कोई कह रहा था कि यार ये तो बड़ी देर का मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है आपका, ये तो बस अभी दिखा रहे हैं कि जी नहीं किया, हो गया है डिफ़ॉल्ट। फिर कुछ कहते हैं कि यार अभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ और ना भी होना, अभी आप पाकिस्तान के पास इतने एसेट्स हैं कि बच जाएगा। तो इसका भी हमें क्लियर इतना नहीं पता, तो आपके ख्याल से ये डेफिसिट से पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है? डेफिसिट यकीनन जो होता है वो एक तो ये है कि आप डेफिसिट को ले किस तरह है। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि कोई मुल्क, पहले मैं आपके उस बात पे आ जाता हूँ कि डिफॉल्ट क्या है। डिफॉल्ट तो ये है कि आपने कर्जा लिया और आप उसे पे बैक, उसकी सर्विसिंग नहीं कर सकते, जो श्रीलंका के साथ, आपने कर्जा लिया हुआ है, अब आप उस कर्जे का इंटरेस्ट भी पे करने के काबिल नहीं रहे, तो आपने कहा जी हम पे नहीं कर सकते, आप डिफॉल्ट हो गए। अच्छा, मसला सिर्फ इतना। अब आ जाए दूसरी तरफ, मैंने पहले भी बताया बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में जिनकी डेट टू जीडीपी रेशो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की अभी डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जिसको हम लेके, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है टोटल वो अराउंड 7% है टू जीडीपी, 7% ऑफ जीडीपी है। अच्छा, अभी हाँ ये चीज जरूर अहम है कि क्या इसको हम बढ़ाते जाएंगे,
ویسے آئیڈیلی میرا خیال ہے 10 سے 12 کے بیچ میں ہونا چاہیے. نہیں وہ تو زیادہ ہے نا, ہمیں تو اس کو ریڈیوس کرنا ہے, اس کو واپس لے کے آنا ہے. ہم نے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو اصل میں اب ایک جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہمارے ریمیٹنسز, وہ اس میں ایک اہم رول پلے کرتے ہیں. آپ اپنے ریمیٹنس بڑھائیں, جو آپ کے لوگ باہر جا سکتے ہیں انہیں باہر بھیجیں. اب دیکھیں اگر آپ باہر کی یونیورسٹیز کو وزٹ کریں تو وہاں پہ میجر جو پورشن ہے وہ انڈین اینڈ چائنیز ہے. ٹیچنگ میں ہو, ریسرچ میں ہو, مینجمنٹ میں ہو, ایڈمنسٹریشن میں ہو, ہر جگہ. بالکل ہم کیوں نہیں, دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں اکا دکا پاکستانی ملے گا آپ کو. انڈینز چائنیز بڑا پڑا ایسا ہی. وجہ ہم کیوں نہیں جا سکتے, پرائورٹیز نہیں ہے, ہمارا وہ ویژن ہی نہیں تھا. لیکن اب ویژن بنانے کی ضرورت ہے. اگر اب بھی نہ ہم نے سوچا تو پھر شاید کبھی نہیں سوچیں. بڑے پاکستان کے جو ٹاپ اکانومسٹ لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے تھے اللہ کرے ڈیفالٹ ہو ہی جائے, تاکہ ان کو عقل تو آ جائے بھی اس کو چلانا کیسے ہے. یہ جو ایک دفعہ ایک ہمارے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے, ڈیفالٹ ہو گیا, ہو جائے تاکہ ان کو سمجھ آئے بھی کرنا کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے, لیکن یہ ان کی رائے ہے, میرا خیال ہے اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بہت افیکٹ ہوتی ہے. ہمیں پازیٹیو رہنا ہے. اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم فائٹ بیک نہیں کر سکتے, ضرور کریں گے. یہ سب ٹیکل ہو جائے گا, کچھ بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ اکانومیز ایسے ہی چلتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. آپ انڈیا کو لے لیں, منموہن سنگھ کے ویژن سے پہلے کا انڈیا اور منموہن سنگھ کے ویژن کے بعد کا انڈیا, کتنا فرق ہے. آپ کو زمین آسمان کا ڈفرنس نظر آتا ہے. کانگریس کی گورنمنٹ تھی, منموہن سنگھ ان کا تھا, بی جے پی کی گورنمنٹ سے پہلے. انہوں نے 8 سال پورے کیے, وہ چلے گئے. اس کے بعد کا ویژن آپ دیکھ لیں, وہ ایسا ٹریک سیٹ کر کے گیا, کیونکہ وہ خود اکانومسٹ تھا. اس نے ایسا ٹریک سیٹ کیا, انڈیا اب کہاں پہ. مسئلہ یہ ہے. انشاءاللہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ڈیفالٹ میرا خیال ہے پاکستان نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں. یہ تو شاید لوگوں کی خام خیالی. ہاں ایک بینچ مارک ہوتا ہے کہ آپ اس حد تک آپ کے ریزرو گر جائے تو آپ ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیں, لیکن یہ آپ کی وش ہے, آپ کو نظر آتا ہے ہم کر لیں گے تو کیوں ڈکلیئر کرنا. ایسا ہی یہی پاکستان کر رہا ہے. تو وہ بینچ مارک کو بعض چیزیں ہوتی ہیں, وہ ویسے لاز بنے ہوتے ہیں جن کو فالو نہیں کیا جاتا. یہ چیز ہے. بالکل سر, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اپنا ٹائم اسپین تو پورا کرے نا یار, تاکہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ چینج نہ ہو, آپ کی تنگ ہی نہ ہو اس مسئلے میں. جیسے ابھی آپ نے انڈیا میں کی ایگزامپل دی ہے. تو سر اب یہ بڑا ایک ضروری سوال ہے, اور ایک کافی کنٹروورشل سوال ہو سکتا ہے, کہ پاکستان کے جو لوگ کہتے ہیں یار تباہ ہو گئی اکانومی, آپ کے خیال سے کوئی پولیٹیکل بھی اس پہ امپیکٹ آیا ہے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی, کس پارٹی نے یار اس کو کیا ہے کہ یار بیڑا غرق ہو گیا اکانومی کا؟ اصل میں آپ پاکستان کے ڈے 1 سے ابھی تک دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز تو چلی ہی نہیں ہے. میجر رول تو آپ کے مارشل لاز نے پلے کیا. ایسا ہی ہے. اگر آپ اس پیریڈ کو نکال دیں تو کون سی گورنمنٹ ہے جس نے 5 سال پورے کیے؟ اس 2008 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد بھی تو ایک علیحدہ بات ہے, وہ بھی اس بات پہ میں آتا ہوں. صحیح. 2008 میں ایک گورنمنٹ نے 5 سال پورے کیے, وہ بھی ایک آرمی کے شیڈ کے انڈر, اور وہ بھی پرائم منسٹر چینج ہو گیا تھا بٹ پارٹی ایک ہی تھی. ایسا ہی ہے. اس کے بعد آ جائیں, وہ کاف لیگ کا دور گزرا, اس کے بعد آ جائیں, اس کے بعد آ گئی نئی پارٹی, پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے بھی اپنے 5 سال پورے کیے تو ہیں, لیکن ان کا بھی ایک پرائم منسٹر چینج ہو گیا. بالکل ایسا. اسی طرح پھر آگے نون لیگ نے بھی 5 سال پورے کیے, لیکن پرائم منسٹر تبدیل ہو گیا. پھر آئی پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی میں تو آپ کو پتا گورنمنٹ ہی ختم ہو گئی. تو مطلب اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے اس کا, کیونکہ آپ سے مذاکرات ہو رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, جب ایک ویژن ہی ایک نہیں ہے تو مذاکرات کیسے چلیں گے؟ ایسا ہی ہے. ہمیں ایک پولیٹیکلی اسٹیبل گورنمنٹ بنانے کی ضرورت ہے, لیکن ہونی ڈیموکریسی چاہیے. تو یہ ضروری ہے. ویسے تو بڑا مشہور ہے کہ ہمیں نہ ڈکٹیٹر اچھے ملے نہ پولیٹیشین اچھے ملے. کوئی بھی ایسا نہیں ملا جو ہماری اکانومی کو لے کے چل سکتا.
ایسا کوئی نہیں ملا جس کا ویژن اتنا ہوتا کہ پاکستان اس کے ویژن پہ چلتا تو ترقی کر جاتا. ایسا یہ نہیں، ظاہر سی بات ہے سر، کافی چیزیں بیچ میں آتی ہیں، جیسے وہ ڈیمز کا کہتے ہیں کہ وہ ڈیمز بس اسی وقت ہی بنے تھے. بالکل ڈیمز اسی وقت بنے جیسے ایوب خان کے دور میں بڑے بڑے ڈیمز انہوں نے. ایسا ہی ہے، اس کے بعد ان کی بنا. بعد کوئی میجر چینج. وہ ایک آیا تھا بیچ میں دیامیر بادشاہ ڈیم، ہاں بالکل. وہ بھی بس جی بالکل، اس پہ بھی پی ٹی آئی نے تھوڑا سا کام کیا، بالکل. لیکن وہ پھر وہ بھی میرا خیال ہے ایک اگر ابھی تاخیر کا شکار ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جو پاکستان کو میرا خیال ہے جو ترقی دے سکتی تھی، وہ سی پیک. سی پیک گوادر، لیکن سی پیک کو بھی ہم کیش نہیں کر سکتے. سوری ٹو سے، اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے جو بندہ ہے اس کو برا لگے، لیکن ہم اسے کیش نہیں کرتے. بالکل جی. پاکستان بینگ این ایگریکلچر کنٹری، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ساؤدرن سائڈ ہے، بلوچستان، گوادر، اس کو ذرا تھوڑا دیکھیں، دھیان دیں اور اس پہ سیٹلمنٹ کریں. بالکل، یہ آنا چونکہ ادھر سے تھا، بالکل وہاں سے گزر کے وہ آپ کا شرائع کراکرم سے اور نیچے یہ سارا، اور پھر یہ اس نے پورے اس ایریا کو کور کرتے آنا تھا. بالکل. اس کی اور بھی بہت ساری انہوں نے چیزیں نکالی تھی جو پورے پاکستان میں تقریباً یہ پھیلتا، کراچی سے لے کے آپ کے جناب کشمیر تک ہر چیز ہی جا رہی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے کیوں نہیں کیش کر سکے. ابھی بھی اس پہ کام ہو سکتا ہے. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس قوم کے لیے جو خراب ہو. بالکل. تو اگر ہم اسے پورا کیش کرتے نا، پورا اس پہ فوکس کرتے اور ایمانداری سے ساری پارٹیز اس پہ کام کرتی، تو آج پاکستان کہیں بہتر سچویشن میں ہوتا. ایسا ہی ہے. بالکل. یونٹی یعنی کہ اگر ہوتی تو ہم کافی بہتر جگہ پہ، اگر کنسسٹنسی ہوتی تو یقیناً ہم بہت بہتر سچویشن بہتر ہوتے. ایسا ہی ہے سر. ایک چیز آپ نے بھی شاید نوٹس کی ہو، میں نے بھی بڑی دیکھی ہے، کہ اکثر آپ فیس بک میں اسکرولنگ کر رہے ہو تو میں نے کافی گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں جس میں ہم سارے ممبرز ہوتے ہیں. تو کافی یعنی کہ ایون میں یہ عام بندوں کی نہیں بات کر رہا، میں ایک پڑھی لکھی جنریشن جو آپ کی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں، جو کہ اویلیبل ہوتے ہیں فار جاب، لیکن میں کافی ان کی پوسٹ پڑھا ہوتا ہوں کہ یار اس ملک میں کوئی نوکری نہیں مل رہی، ہم باہر جا رہے ہیں، جس کو برین ڈیڈ کہتے ہیں بیسیکلی. تو وہ یعنی کہ اس کی ریشو میں، اس کے نمبرز میں کافی اضافہ ہو گیا اور ہوتا جا رہا ہے. ہر دوسرا بندہ نوجوان، یار مجھے نہیں ملا، میں باہر جا رہا ہوں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پہ بہت ساری رائے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے ہے اس کے بارے میں. اگر آپ کسی کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہر ایک کی اپنی، بالکل میرا خیال ہے یہ برین ڈرین ہو جانی چاہیے. اچھا. اس کی ایک وجہ ہے، آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ کم از کم باہر جا کے کام تو کریں گے، آپ کو ریمیٹنسز تو بھیجیں گے. آپ کا جو ایک میجر ڈکلائن آپ سمجھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا. آپ کے جو لوگ ہیں وہ باہر اپنے کاروبار سیٹل کریں گے، اپنی جاب سیٹل کریں گے. یقیناً وہ اپنے پیچھے بھی بہت سارے لوگوں کو بلا لیں گے. اگر کسی کا بھائی جائے گا تو یقیناً وہ دوسرے بھائیوں کو بھی سپورٹ کر کے لے جائے گا. ایک تو آپ کو ریمیٹنسز سے آئیں گے، دوسرا آپ کا جو مارکیٹ میں سچویشن ہے اس وقت، اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ ہے، وہ ریڈیوس ہو جائے گی. اکانومی پہ برڈن ریڈیوس ہوگا اس کا. تو میرا خیال ہے اس کے فائدے زیادہ ہیں، نقصان اس کے کم ہیں. ہاں یہ ضرور ہے، وہ کوالٹی مائنڈ جو اس قوم کو جس کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ وہ بھی جا رہا ہے. یہ خطرناک چیز ہے. آپ کا ایسٹ ہی جا رہا ہے تو پھر آپ کیسے سیٹ؟ ایسا ہی ہو. تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. میرا خیال ہے، میں آپ کو جیسے ابھی اگزامپل دے رہا تھا، ملیشیا کی سنوے یونیورسٹی، انہوں نے مجھے 11,000 ان کے رنگٹس جو بھی ان کی کرنسی ہے اس میں وہ مجھے آفر کی اور سارا کچھ کیا اور مجھے، لیکن انہوں نے میرے جو کنٹریبیوشن تھی اکانومیٹکس کی، اس کو انہوں نے ڈسکس کیا. اچھا. انٹرویو میں ڈسکس کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا اس کا، اور ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اس پہ، انہوں نے اسے ریکگنائز کیا. تو اس کا مطلب ہے وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یار چلے یہ ایک ایسٹ ہے جس کو ہم لے سکتے ہیں. انہوں نے مجھے آفر لیٹر دیا اور سارا کچھ، لیکن وہ نہ جانا ایک میری اپنی چوائس تھی. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا جو کوالٹی مائنڈ ہے وہ بھی باہر چلا جائے گا، اور جو باہر سے پاکستان آنے کی سوچ رہا ہے وہ کبھی نہیں سوچے گا. یہ ایک نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے بینیفٹ بہت زیادہ. تو میرا خیال ہے اس کو ہو جانا چاہیے ایک دفعہ، اچھی طرح یہ ڈرین ہو جائے سارا، یہاں سے لوگ باہر چلے جائیں، سیٹل ہو جائے، لوگوں کی زندگی تو چلو اچھی ہو،
यहाँ पर रह के आप कितना जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, कितना कुछ हो रहा है, उससे हमें अभी तक आने वाले 10 सालों में भी कोई खास इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती। तो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए, 10 साल चाहिए कम अज कम एक, तो फिर जाके हम थोड़ा स्टेबल होंगे, तब ये चीजें होंगी। तो जो लोग पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की रेशो तेजी से बढ़ रही है। अगर पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से जो पढ़े हुए हैं अगर बाहर जाते हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही अच्छी चीज है। एक तो वो बाहर का एक्सपीरियंस ले लेंगे, बाहर की यूनिवर्सिटीज को अच्छी तरह एनवायरनमेंट को समझ एक्सपोजर बढ़ जाएगा। आफ्टर 5 to 10 years ऑफ टीचिंग इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टेबल होता है, वो वापस आएंगे तो यकीनन वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर लोगों को देंगे, तो उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सर आपने बड़ी अच्छी बात की, यानी कि आप बेसिकली ब्रेन ड्रेन के मैं हक में हूँ। वैसे 2022 में ये टोटल जो रेशो थी 2022 में जो लोग गए थे वो तकरीबन 2,25,000 30,000 लोग थे। अच्छा। जो इस मुल्क को छोड़ के गए। लेकिन 2023 में वो तकरीबन 7 लाख से ज्यादा लोग बनते, 7,65,000 समथिंग। इतने लोग हैं जो बाहर जा चुके हैं, उससे 3 गुना ज्यादा। तो ये लोग बाहर जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं। अब तो ये सिचुएशन आई है कि बहुत सारे कारोबार वाले लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वजह क्या है? वजह असल में ये है कि हम लोग एक ऐसी पॉलिसी ला ही नहीं सकते जिससे लोग बेनिफिट ले लें, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा ही है। ये सर बड़ी ज़बरदस्त बात की। और बीइंग अ यंग HOD, हमारी जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे कि PhD में किस माइंड्स हैं? क्योंकि आपका माशाल्लाह स्पैन भी सिर्फ 3 साल का था, जो कि बहुत ही कम टाइम में है। लेकिन आप क्या हमारी ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि यार PhD में क्या चीज़ें सोच के आए, कितना मुश्किल है करना वो सारी चीज़ें? मेरा ख्याल है ना PhD मुश्किल है ना MPhil मुश्किल है। ये चीज़ें इतनी मुश्किल है नहीं जितना हमारे लोगों ने इसको एक इसका हवा बनाया हो। हाँ, इशू ये है कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज कम है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटीज की तरफ से। यहाँ पर फीसिस का बर्डन बहुत है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज अब रह गई हैं जिनकी फीस एक मिडिल क्लास पे कर सकता है। ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। मैं अब पाइड की बात कर लेता हूँ, मैंने इस पे काफी ज्यादा बहस भी की है। अच्छा। जो हमारे मौजूदा वाइस चांसलर है वो शायद इस बात को ना, मतलब वो इसके हक में नहीं है, लेकिन हम इसके पूरे हक में हैं। उन्होंने, जब मैंने PhD स्टार्ट की, MPhil स्टार्ट किया पाइड से, तो मैंने 67,000 रुपीज दिए विद एडमिशन फीस और सारा कुछ, और मैं जाके वहां पे एडमिशन लिया MPhil। अच्छा। और अभी उसकी पहली फीस 1,40,50,000 पर पहुंची। अब ये बात समझने वाली है, आपने क्यों इसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया? और उन लोगों का ये ज़हन है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, वाइस इन्वेस्टमेंट है। जिसके पास पैसा है वो पढ़े, जिसके पास पैसा है वो ना पढ़े। ये अपनी उनकी राय हो सकती है, हम इससे इख्तलाफ करना ना करना वो हमारा एक इंडिविजुअल मसला है। लेकिन इशू ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी अच्छे इदारों में भी, तो वो लोग जो मिडिल क्लास में हैं और उनके माइंड अच्छे, वो नीचे दब जाएंगे। बिल्कुल, वो इस मुल्क में एजुकेशन नहीं ले सकते। हम जैसे लोग जो कि मिडिल क्लास से जाते हैं, मेरे पास उस वक्त इतनी पहुंच थी, मैंने वो कर लिया। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है, लोगों के वो हालात नहीं है। जो मिडिल क्लास है वो गरीब हो चुकी है। आप इन लोगों की क्यों नहीं सोचते? अब ये बात तो एक अदारों तक है। अब स्टूडेंट की तरफ आए तो मैं आपको ये बिल्कुल, मतलब जिसे आप कहते हैं अलल ऐलान बता देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि PhD MPhil को बला चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्राइवेट पढ़ के MSc करके निकला हूँ। MPhil और PhD मैंने पाइड से किया है और बिफोर टाइम किया है। अच्छा। दोनों दफा मेरा MPhil का जो थीसिस था वो पहले 6 माह में कंप्लीट हो चुका था। फिर 6 माह हम उसको बस रिवाइज ही करते रहे, कोई काम नहीं था हमें। अच्छा। क्योंकि उसका मेच्योरिटी पीरियड होता है 2 साल का, तो वो पूरे करने था। उसके बाद PhD में भी हमने, हमारा जो थीसिस मेरा बाहर गया, वहां पे ज्यादा टाइम लग गया। अदरवाइज उसका भी कोई इशू नहीं। मेरा PhD का थीसिस, वैसे मैं आपको बताऊं, वो दुनिया के बेस्ट इकोनोमेट्रिशियंस में उसका नाम आता है, विलियम ग्रिफिथ का। अच्छा। उसने रिव्यू किया है। अच्छा। आप लोग भी यकीनन अपनी जिंदगी में ये सारा कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये चीजें हो नहीं सकती।
بے فکر رہیں. ایجوکیشن بہت آسان ہے اگر آپ اسے دل سے پڑھیں, دل سے سیکھیں. آپ کا مائنڈ ہو کہ میں کر سکتا ہوں, یقیناً آپ کر سکتے ہیں. آپ اس بات کو لے کے کہ یہ بڑی مشکل ہے, یہ وہ ہے, ہاں اکنامکس کے بارے میں مشہور ہے یہ بڑا خشک سبجیکٹ ہے, لیکن میں اسے بھی خشک نہیں سمجھتا. یہ آپ کا ایک انٹرسٹ ہے, ڈیولپ ہو جائے تو آپ اسے کر لیتے ہیں. صحیح ہے, بالکل سر. اور جاتے جاتے سر ایک کوئی اسٹوڈنٹس کو ہمارے پیغام دینا چاہیں آپ؟ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے, آپ لوگ اپنی اسکلز کو امپروو کریں. خاص طور پہ جو ہم بینگ اے ٹیچر فیل کرتے ہیں, ہمارے پاس FSC کا بچہ آتا ہے, BS سب جو انجینئرنگ کے بچے بھی ہمارے پاس آتے ہیں, میڈیکل کے بچے بھی آ جاتے ہیں جن کے ایڈمیشن نہیں ہوتے. لیکن جب ہم اس سے کوشچننگ کرتے ہیں تو بالکل فلیٹ ہو جاتی ہے ہر چیز. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. میں بچوں کو یہ کہوں گا, آپ لوگ ایک دفعہ رٹا لگانے کی بجائے یا چیزوں کو دل سے اس کو ایک دفعہ لے کے جائیں. ہاں اگر آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں تو سب سے بہترین چیز ہے کسی ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, جو بندہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ بندے کے اندر پوٹینشیل ہے, آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں, اس سے چیزیں سیکھیں. اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے اس طرح سیکھنا شروع کر دیا, ایک تو آپ کی کوالٹی جو ہو ایجوکیشن کی ہے وہ امپروو ہو جائے گی, اور انشاءاللہ آپ اس سے سیکھیں گے بھی بہت زیادہ, اور فیوچر گائیڈنس بھی آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے. بالکل سر, بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ سر ہم آپ کا ونس اگین تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ بینگ پارٹ آف آر پوڈ کاسٹ. اور جب مجھے پتہ چلا کہ اکنامکس کے یونیورسٹی کے HOD آ رہے ہیں تو میرے مائنڈ میں آیا کہ یار سر آ رہے ہیں 40-45 پلس ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. لیکن جب سر آپ آئے میں نے دیکھا یار یہ تو سر بالکل ہی ینگ ہیں. تو ماشاء اللہ اس لیے آپ بینگ ون آف دا ینگیسٹ HODs ان پاکستان یونیورسٹیز ہیں. اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ سر. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس اپنی ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. ونس اگین سر تھینک یو فار بینگ پارٹ, اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیں اجازت. ٹل سی یو نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. Nothing in the world could ever be good again. I've been